قرآن ہر زبان پر سیریز کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر سے ہم ایک ساتھ ہیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہوئے ایک فلٹر لگا لیتے ہیں، حیا کر لیتے ہیں۔ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ میرے ساتھی کو، میرے ہمسائے کو، میرے دوست کو، میرے استاد کو، میرے شاگرد کو پتہ نہ چلے کہ میں گناہ گار ہوں۔ البتہ میں گناہ گار ہوں۔ ہم یہ بنیادی مسئلہ اپنے ساتھ لیے ہوئے پھرتے ہیں کہ ہم ساری زندگی میں نیک ہونا نہیں چاہتے، نیک بننا ہماری خواہش نہیں ہے، لیکن نیک دکھنا ہماری خواہش ہے۔ یہ ہماری خواہش ضرور ہے کہ آپ مجھے نیک سمجھیں، آپ کی بھی ہوگی کہ میں آپ کو نیک سمجھوں، اچھا سمجھوں، تاکہ میں آپ پر اعتماد کروں، آپ کو وہ بینیفٹس مل سکے جو ایک ایماندار شخص کو ملنے چاہیے۔ یہی منافقت کا اعلیٰ درجہ بھی ہے۔ لیکن یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ ہوتا اس لیے ہے کہ ہمیں لوگوں کی پرواہ ہے۔ لوگ دیکھیں گے، وہ مجھے برا سمجھیں گے، یہ جو اتنی عزت مل رہی ہے یہ نہیں ملے گی۔ میں اپنے اندر کیا ہوں اللہ جانے، آپ کے سامنے میں کیا ہوں یہ مجھے پتہ ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھے ایک قرآن خواں سمجھتے ہیں، آپ مجھے ایک قرآن کا طالب علم سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ بندہ قابل بھروسہ ہے، قابل اعتماد ہے۔ یہی وجہ ہے آپ اپنی امانتیں بعض اوقات میرے سپرد کر دیتے ہیں، آپ کوئی ذمہ داری ایسی میرے سپرد کر دیتے ہیں جس میں کسی ایماندار پر ہی بندہ یقین کر سکتا ہے۔ آپ کی نظر میں کیا ہوں یہ میں جانتا ہوں، میں حقیقتاً کیا ہوں یہ اللہ جانے، یہ میں جانتا ہوں، آپ تو نہیں جانتے۔ اپنے اندر نہ جانے، میں اللہ جانتا ہے کہ میں جیسا دکھ رہا ہوں ویسا ہی ہوں، یا اس کے بالکل 180 ڈگری پر ہوں۔ یہ ہم سب کا نا ایک المیہ ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کا دوسروں کو پتہ نہ چلے۔ یہ جو سینس ہے نا، یہ سینس بری نہیں ہے، اچھی ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ میں آپ کے سامنے نیک بننے کی کوشش کروں، میں یہ کوشش کروں کہ میں آپ کو نیک لگوں، آپ بھی یہ کوشش کریں کہ آپ مجھے نیک لگیں۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے، آپ بند کمرے میں جو گناہ کرتے ہیں وہ کیا آپ اس کمرے میں گناہ کر لیں گے جس کمرے میں کیمرہ لگا ہو؟ ابھی پتہ نہیں وہ جہاں پر ریکارڈ ہو رہا ہے وہاں پر کوئی بیٹھ کے آپ کو واچ کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا، آپ کو کوئی دیکھ بھی رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چاروں کونوں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ کیا آپ یہاں پر وہ والا گناہ کر لیں گے جو آپ اپنے بند کمرے میں کرتے ہیں؟ سوچ کے بتائیے، مجھے نہ بتائیے، اپنے آپ کو بتائیے، سوچئے کہ اگر کیمرے لگے ہوں کیا میں وہ گناہ کر لوں گا جو میں تنہا کرتا ہوں؟ شاید جواب ہوگا نہیں کروں گا۔ یہ جو اے ٹی ایم مشینز ہیں سب کو پتہ ہے کہ ان کے اندر پیسے پڑے ہوئے ہیں اور اچھے خاصے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی آپ نے کوشش نہیں کی ہوگی کہ آپ اسے اکھاڑ پھینکیں، آپ اسے توڑ دیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے اس کے اوپر لگا ہوا، اس کے سامنے لگا ہوا کیمرہ۔ یہ جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میرے گناہ کا کسی کو پتہ چل سکتا ہے تو آپ گناہ سے عموماً رک جاتے ہیں۔ ویسے خیر ہمارے ہاں اس سے بھی بڑھ کے ہیں، کل میری جوتی چکی گئی، یہ کیمرے لگے ہیں نا مسیدے، ڈاری نہیں، ان میں شاید یہ سینس تھوڑی کم ہے۔ خیر واپس آتے ہیں اپنے موضوع پر، مدعا پر۔ یہ جو بنیادی مسئلہ ہے نا کہ آپ بند کمرے میں جو ہیں وہ آپ سب کے سامنے نہیں ہیں، اور جو آپ سب کے سامنے ہیں وہ آپ اصل میں نہیں ہیں۔ اس کے درمیان میں جو ایک بیریئر ہے، جو ایک وجہ ہے، وہ لوگوں کی حیا ہے۔ اس بات کا ڈر ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ یہ جو آپ کے اندر ڈر ہے نا کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، یہ ڈر قائم رہنا چاہیے، یہ ایک جینین ڈر ہے۔ اسی ڈر کو استعمال کرتے ہوئے مالک کائنات نے آپ کو اور مجھے وارننگ دی ہے۔ اس قرآن میں وارننگ، آپ ذرا پہلے ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ آپ کے بیڈ روم میں، آپ کے باتھ روم میں، آپ کی ہر جگہ پر ایک کیمرہ لگا ہوا ہے، اس کی ایکسیس ہے۔ اس کی ایکسیس کس کے پاس ہے اس بات کو چھوڑیے، لیکن ایک بات لازم ہے، جب آپ کچھ ایسا کریں گے جو کہ غیر اخلاقی ہے، جو کہ غیر قانونی ہے، جو جرم ہے، جو بری بات ہے، وہ آپ کا ایکٹ اگر پکڑا گیا تو وہ پی ٹی وی پر سب کے سامنے چلا دیا جائے گا، وہ یوٹیوب پر چڑھا دیا جائے گا، وہ ویڈیو وائرل کر دی جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ادراک ہو، اب آپ سوچئے کیا آپ کا بیڈ روم اور آپ کا باتھ روم آپ کی اسی صنف کے ساتھ
آپ کی اسی حقیقت کے ساتھ ملاقات کیا کرے گا جس کے ساتھ آپ کرتا ہے. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں گے کہ یہ دو ایسی جگہیں ہیں جہاں پر آپ تنہا تنہا خود کو محسوس کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. اب میں یہ یہاں پر کہنا نہیں چاہ رہا کہ آپ کو اللہ تو دیکھ ہی رہا ہوتا ہے نا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اللہ تو دیکھ ہی رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ کی اتنی پرواہ ہوتی تو کیا اللہ کے سامنے ہم گناہ کرتے؟ اس لیے میں نے اللہ کا نام نہیں لیا اور میں لوں گا بھی نہیں، کیونکہ میں اس حقیقت سے بہت اچھی طرح سے واقف ہوں کہ جتنی حیا ہم لوگوں کی کرتے ہیں، جتنی حیا میں آپ کی کرتا ہوں آپ میری کرتے ہیں، اتنی حیا ہم اللہ کی نہیں کرتے. جو آپ کے دل میں ڈر آپ کے معاشرے کا ہے، جو آپ کے دل میں ڈر آپ کے ہمسائے کا ہے، جو آپ کے دل میں ڈر آپ کے گھر والوں کا ہے، اتنا ڈر اللہ کا نہیں ہے. اللہ کی ناراضگی سے آپ اتنا نہیں ڈرتے جتنا آپ تھانے دار کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس بات کو اپنے عمل کے ساتھ اب تک پروو کیا ہے، یہ ثابت کیا ہے کہ جہاں جہاں کیمرہ لگا ہوگا وہاں پر میں سنبھل کر چلوں گا. اس لیے سنبھل کر چلوں گا کہ یہاں پر ممکن ہے کوئی دیکھ رہا ہو. ایسا بھی ممکن ہے کہ نہ دیکھ رہا ہو، ایسا عین ممکن ہے. ایسا ممکن ہے کہ وہ کیمرہ ہی خراب ہو، ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ کیمرہ صحیح ہو لیکن آپریٹر نہ بیٹھا ہو. ایسا ممکن ہے وہ ویڈیو ریکارڈ ہو لیکن ساری زندگی کوئی نہ دیکھے. لیکن اس کے باوجود وہ جو شاید والا اندر ہے نا، شاید کوئی دیکھ لے، شاید کوئی دیکھ رہا ہو، وہ شاید والا صیغہ بھی آپ کو روک دیتا ہے. یہ بات بتا دیتی ہے کہ آپ کو اللہ کی اتنی پرواہ نہیں ہے جتنی پرواہ آپ کو لوگوں کی ہے. شاید یہاں پر آپ کو شیطان ایک گولی دے، وہ آپ کو سلانے کے لیے یہ ایک کیپسول دے دے، آپ کے ایمان کو مات دینے کے لیے اور موت دینے کے لیے آپ کو یہ بات بتائے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے. اللہ تو معاف کر دیتا ہے، لوگ معاف نہیں کرتے. ہو سکتا ہے شیطان آپ کو یہ بات بتائے، تو پھر میں کہوں گا آپ کتنے خود غرض شخص ہیں. آپ کو مال کے کائنات کے ساتھ عبادت کا کوئی واسطہ نہیں ہے، محبت والا اللہ کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ تو خود غرض ہیں. آپ کو بس یہ ہے کہ یہاں پر مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا، یا مجھے اب یہ بھی آپ کو کس نے کہہ دیا کچھ نہیں کہا جائے گا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے میں رتی برابر آپ کا جو بھی گناہ ہوگا اس کی میں آپ کو سزا دوں گا. یہ پتہ نہیں آپ کو کس نے کہہ دیا. اللہ نے تو یہ بات نہیں کہی. توبہ ایک الگ دروازہ ہے. باہر کیف میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں. آپ کی والدہ کو اگر پتہ چل جائے کہ آپ چوری کر کے آئے ہیں، آپ مجھے ایمانداری سے سوچ کر بتائیے کیا وہ آپ پر پرچہ کٹوا دیں گی اور آپ کو تھانے جا کے پکڑا دیں گی؟ نہیں پکڑائیں گی، کیونکہ وہ بھی رحیم ہے، وہ بھی کریم ہے، ان کو بھی آپ کے ساتھ محبت ہے. حالانکہ اللہ کو ایسی محبت نہیں ہے آپ سے. اللہ کو آپ کے ساتھ حق والی محبت ہے. آپ اپنی ماں کے سامنے تو گناہ نہیں کرتے سارے، ماں کی تو حیا کر جاتے ہیں. یہاں پر آپ کو یاد نہیں آتا یہ رحیم ہے، یہ کریم ہے، یہ مجھے کچھ نہیں کہے گی. نہیں، یہ اس کا مطلب ہے جو کیپسول شیطان نے دیا تھا یہ غلط تھا. اصلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پرواہ ہی نہیں ہے. آپ کو شاید میں نے کبھی بتایا ہے کہ نہیں بتایا، کلاس میں تو شاید بتایا ہی ہو. ایک ہی ڈومین کے مختلف درجات کے نام ہیں. سب سے نیچے والا جو درجہ ہے نا اسے کہتے ہیں مروت، لحاظ، جو ہم لوگوں کا کرتے ہیں، اجنبیوں کا. میں اگر ایمی کوئی گناہ کر رہا ہوں نا بند کمرے میں، وہ میں باہر اجنبیوں کے سامنے نہیں کروں گا. مجھے ان کی مروت ہے، لحاظ ہے. اپنے ہمسایوں کے سامنے میں نہیں کروں گا، مجھے ان کا لحاظ ہے، مروت ہے. میں ٹرین میں اگر سفر کر رہا ہوں اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں شاید جن کے ساتھ میں نے دوبارہ کبھی نہیں ملنا، میں ان کے سامنے بھی وہ گناہ نہیں کروں گا جو میں بند کمرے میں کرتا ہوں. مجھے ان کی مروت. یہ سب سے نچلا درجہ ہے. کسی کی وجہ سے اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرنا، روک لینا، اس سب سے نچلے درجے کا نام ہے مروت، لحاظ. اس سے اوپر ایک درجہ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں ادب یا احترام. ہم اپنے اساتذہ کا کرتے ہیں، ہم اپنے شاید والدین کا کرتے ہیں، شاید ہم اپنے بڑے بہن بھائیوں کا کرتے ہیں، یا اپنے چاچا تایا ماما کا کرتے ہیں. یہ کچھ ہمارے ایلڈرز ہیں جن کا ہم ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. اور احترام کا تقاضا کیا ہے؟ احترام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کے احترام میں اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو قربان کر دیں. مثال کے طور پر عین ممکن ہے آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ کے پاؤں میں درد ہے، اور آپ کا استاد، آپ کا والد، آپ کی والدہ
آپ کو کہتے ہیں کہ جاؤ ایک گلاس پانی لاؤ، ہو سکتا ہے آپ کا دل نہ کر رہا ہو لیکن آپ پھر بھی اٹھ جاتے ہیں، یہ اپنی چھوٹی سی خواہش کی قربانی دے دیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، پاؤں کا درد ہو رہا ہے کہ واپس بیٹھ ہی جانا، یہ احترام کا تقاضا ہے۔ شاید باہر گلی سے کوئی اہمی راہ چلتا مسافر آپ کو کہے کہ اٹھ کے پانی دینا تو آپ نہ دیتے۔ یہ احترام والا جو رشتہ ہوتا ہے، جو ادب والا رشتہ ہوتا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کی قربانی دے دیں۔ اس ادب اور احترام سے اوپر جو درجہ آتا ہے اس درجے کا نام ہے عشق، محبت، پیار۔ اس عشق کا تقاضا ہے کہ آپ اس سے پیچھے والے جو درجات ہیں نا ان سب کو قربان کر ڈالیے۔ آپ کے والد نے ساری زندگی میں ایک عزت ہی تو کمائی تھی، آپ کو عشق ہو گیا ہے، آپ کو بھاگتے ہوئے رتی برابر احساس نہیں ہوگا کہ میں ان کی ساری کمائی کو ایک دم ٹھوکر مار کے ضائع کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ عشق کا تقاضا یہ تھا کہ جس کے ساتھ عشق سچا ہے یا جھوٹا ہے، حق پر ہے یا باطل پر ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں فورس ہے، اس میں طاقت ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے پیچھے والے جو تعلقات ہیں، یہ جو احترام والی ہستیاں تھی، ادب والی ہستیاں تھی، اور آپ کی اپنی ہستی تو ادب سے بھی پیچھے تھی، ان سب کو قربان کر ڈالا جائے، سب کو کاٹ کر عاشق معشوق کے قدموں میں جھکا دیتا ہے، تقاضا ہے۔ اب اس عشق سے اوپر ایک درجہ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں عبادت، اور اس درجے پر صرف اور صرف ایک ہی ذات فائز ہے، اور وہ مالک کائنات کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے پیچھے جتنے بھی تعلقات ہیں، وہ کوئی عشق تھا، کوئی پیار تھا، کوئی ادب تھا، احترام تھا، مروت تھی، آپ خود تھے، سب سے نیچے ہم خود ہوتے ہیں، سب کو قربان کر ڈالا جائے۔ ہم نے جب وقت آیا مروت کو نبھایا، جو اس کا حق تھا دیا، احترام پتہ نہیں نبھایا کہ نہیں نبھایا، عشق کی باری آئی تو ہم نے پوری طرح نبھایا، لیکن جب باری آئی عبادت کی، یہ وہ ہستی تھی مالک کائنات کی جس کے قدموں پر سب کو قربان کر دینا تھا۔ ہم نے مالک کائنات کے ساتھ عبادت کا کیا رویہ روا رکھنا تھا، ہم نے اس کے ساتھ عشق بھی نہیں کیا، اور عشق بھی کیا کرتے، ہم نے تو اس کا احترام بھی نہیں کیا۔ احترام بھی چھوڑیے، جتنی ہم لوگوں کی مروت کرتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے اپنے آپ کو، اپنے گناہوں کو چھپا لیتے ہیں، ہم نے اللہ کا احترام وہ مروت بھی نہیں رکھی، بلکہ اپنی ذات کو بھی جو سب سے نچلے درجے پر تھی اس کو بھی اللہ پر فوقیت دیتی، اپنی ہوا، اپنی خواہشات کی۔ مال کے کائنات کی پرواہ کہاں ہے؟ یہ وجہ ہے کہ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ جب بند کمرے میں ہوتے ہیں اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو آپ کو اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ بات مجھے پتہ ہے کہ بڑی بے وزن ہے۔ جس نہج پر ہم آ کر گناہ کر رہے ہیں، جس نہج پر ہم آ کے اللہ کی اس بصارت اور بصیرت کو چیلنج کر رہے ہیں کہ مجھے تیرے دیکھنے کی پرواہ نہیں ہے، میرا ہمسایہ نہ دیکھے، میرا دوست نہ دیکھے، میرا بھائی بہن نہ دیکھے، میرے باپ میری ماں کو میرے گناہ کا پتہ نہ چلے، اتنا کافی ہے۔ یا اللہ تو دیکھ لے، خیر ہے، تیری مجھے اتنی پرواہ نہیں ہے۔ یہ تو ہم عمل سے ثابت کرتے آ رہے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے۔ یہ وجہ ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ والا مدعا نہیں رکھوں گا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ بات میں نے آپ کے ساتھ نہیں کی، یہ بات میں نے آپ کے ساتھ نہیں کرنی۔ البتہ اس سے ایک درجہ پیچھے آ جائیے، جس کی ہمیں پرواہ ہے۔ ہمیں پرواہ اس بات کی ہے کہ میرے گناہوں کا آپ کو پتہ نہ چل جائے، میرے گناہوں کا میرے گھر والوں کو پتہ نہ چل جائے، میرے گناہوں کا میرے محلے داروں کو پتہ نہ چل جائے۔ اکثر اوقات مجھے نا یہ خبریں سننے کو ملتی ہیں، اور پتہ نہیں وہ اب کیا ہے کہ یار کسی طریقے دے نال یعنی کوئی گل دینا نبی ہے۔ جب میں ان کی باتیں سنتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ ستار ہے، اس نے پردہ رکھا ہوا ہے، ورنہ وہ ایک بات ڈھونڈ رہے ہیں، مجھے پتہ ہے میرے اندر ہزار خامیاں ہیں، وہ ان کو ایک نہیں مل رہی، حالانکہ میں خود کو جانتا ہوں کہ میں کامل اکمل تو چھوڑیے، پتہ نہیں اچھا بھی کہلانے کے لائق ہوں کہ نہیں۔ یہ تو باتیں میں جانتا ہوں نا۔ اللہ تعالیٰ ستار ہے، اس نے پردہ پوشی کی ہوئی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ایک وارننگ دیتا ہے۔ وہ وارننگ پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ تکویر کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب تمہارے صحیفے نشر کر دیے جائیں، سب کے سامنے نشر کرنے کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا، براڈ کاسٹ، جیسے ٹی وی پر خبر نشر کی جاتی ہے، وائرل۔ اب آپ ذرا غور کیجئے اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چلو ٹھیک ہے تمہیں اللہ کی پرواہ نہیں ہے نا،
تمہیں لوگوں ہی کی پرواہ ہے نا، تو پھر اس دن سے ڈرو جب تمہارے کیے چٹھے سارے کے سارے ساری دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے. ایک فلم چلا دی جائے گی. آپ کی وہ بہن جس کے سامنے آپ گناہ نہیں کرنا چاہتے تھے وہ سامنے بیٹھی ہوگی. آپ کی وہ ماں جس سے آپ چھپ چھپ کر کرتے رہے ہیں سامنے ہوگی. آپ کی بیوی، آپ کے دوست، جس کی آپ کو پرواہ ہے وہ سب سامنے ہوں گے، اور بڑی سی سکرین پر آپ کی ساری فلم چلا دی جائے گی. چیدہ گناہ سامنے آئیں گے اور آپ کرتے ہوئے سب کو نظر آئیں گے. آپ ذرا غور کیجئے، اگر کبھی آپ کو بند کمرے میں گناہ کرنے کی اپنے اندر سے ترغیب ملے، یا کوئی آپ کو کہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا یہ کر لیجئے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، آپ یہ کر لیجئے، تو آپ اپنی تذکیر کریں گے اسی لمحے وہیں پر کھڑے ہو کے کہ چلو اس وقت کو چھوڑو، اس وقت کو یاد کرو جب صحیفے نشر کر دیے جائیں گے. اللہ نے لفظ یہ استعمال کیا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب تمہارے صحیفے، تمہارے لکھے ہوئے نامہ اعمال سب کے سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے. اگر اللہ کی پرواہ نہیں ہے تو یہ جن کی پرواہ سے آپ ڈرتے پھرتے ہیں، ان کے سامنے اللہ کھول کر رکھ دے، اللہ اس بات پر قادر ہے. اور کیا آپ نے اپنی زندگی میں ایسی مثالیں نہیں دیکھی جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ معزز کے طور پر گزارا اور اس کے بعد وہ ایسے ذلیل ہوئے کہ عبرت کا نشان بن گئے؟ میں آپ کو مثالیں نہیں دوں گا کیونکہ میں کسی شخصیت یا شخص کا نام نہیں لینا چاہتا، ورنہ ظاہر ہے آپ کو پاکستان میں ہی ایسی مثالیں کہیں مل جائیں گی کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ بڑا ہی معزز گزارا ہے اور اس کے بعد وہ اتنا ذلیل ہوئے ہیں کہ حد ہے، عبرت کا نشان بن گئے. آپ ذرا غور کیجئے، اس آیت کو آپ نے تذکیر کے طور پر یاد کر کے کہاں پر دہرانا ہے؟ ہر اس جگہ پر جب آپ کو لگے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا میں یہاں ڈنڈی مار لوں، کوئی نہیں دیکھ رہا میں یہاں پر گناہ کر لوں، یہاں پر کسی کو پتہ نہیں چلے گا اگر میں یہاں پر یہ کرپشن کر لوں، اب یہاں پر کسی کو پتہ نہیں چلے گا یہاں میں اللہ کی نافرمانی کر لوں، تو یہاں پر آپ نے رکنا ہے اور اس بات سے خود کو یاد دہانی کروانی ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ صحیفے نشر کر دیے جائیں گے، سب کے سامنے فلم کی طرح چلا دی جائے گی آپ کی ایک ایک خطا، ایک ایک گناہ، اگر توبہ نہ کی. اور اگر آپ کا کوئی بھائی آپ کو یہ کرتا ہوا نظر آئے تو بھی آپ انہی الفاظ کے ساتھ انہیں تذکیر کریں گے کہ اس وقت کو یاد رکھو جب صحیفے نشر کر دیے جائیں گے. اور یہ بات اگر واقعتاً آپ بندہ مومن ہوئے، آپ کے دل میں اگر رتی برابر بھی ایمان کی کوئی رمق باقی ہوئی، تو اس بات سے یقیناً آپ کے دل ڈر جائیں گے کہ میں آج 2-4 بندوں کو پتہ نہ چلے اس بات کی کوشش کر رہا ہوں، اور اللہ مجھے دھمکیاں نہیں دیا کرتا، اللہ حقائق بیان کیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے صحیفے نشر کر دیے جائیں گے تو اللہ کی قسم نشر کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ دھمکیاں نہیں دیا کرتا، ایسا ہوگا، سب کے ساتھ ہوگا جو توبہ نہیں کرے گا. تو لہٰذا یہ آیت آپ کو ہر اس گناہ سے روکنے پر قادر ہے جو آپ تنہائی میں کرتے ہیں، جو آپ اس ڈر کو اپنے اندر رکھتے ہوئے کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، کسی کو پتہ چل جائے گا تو عزت کا فلودہ ہو جائے گا. اور یہ جس زندگی میں آپ اپنی عزتوں کو بچاتے پھر رہے ہیں نا، یہ بڑی مختصر ہے، ان قریب اس نے ختم ہو جانا ہے. اور جس زندگی میں ذلیل اور رسوا کرنے کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں نا کہ میں تمہارے صحیفے، تمہارے نامہ اعمال سب کے سامنے کھول کر نشر کر دوں گا، وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. سوچئے جنت میں بھی چلے جائیں تو اگر ہمارے گناہ ہمارے ساتھیوں کو پتہ چل رہے ہوں، ان سب کو پتہ ہو یہ کیا رہا ہے دنیا میں، کیا باقی رہ جائے گا؟ وہاں پر بھی جنتیوں سے نظریں چراتے پھریں گے. تو لہذا لازم ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیجیے. جب کبھی آپ اپنے آپ کو اکسائیں، آپ کا نفس آپ کو اکسائے کہ ابھی کوئی نہیں دیکھ رہا تو آپ گناہ کر لیجئے، تو آپ نے فوراً اپنی تذکیر کرنی ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اس وقت کو یاد رکھو جب کہ صحیفے نشر کر دیے جائیں. امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اسی آیت کی لگام کے ساتھ گناہ کرنے سے روک لیں. ایک مرتبہ آیت کو میرے ساتھ دہرا لیجئے تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، دوبارہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اونچی آواز میں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.